ناظرین، بلیٹن کا آغاز افسوسناک خبر سے۔ کوئٹہ کے علاقے سرکی کلاں میں گھر میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے باعث گھر مکمل تباہ ہو گیا۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین اور 4 بچے شامل ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ کوئٹہ کے علاقے سرکی کلاں میں گھر میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا ہے، جس سے گھر مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ محمد کاظم سے۔ جی کاظم، بتائیے گا۔ یہ جو افسوسناک واقعہ ہے یہ آج الگ صبح 4:30 بجے قریب ڈبل روڈ کا علاقہ ہے، اور اس میں بالخصوص جو مخصوص علاقہ ہے سرکی کلاں، ادھر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پی ڈی ایم بلوچستان کے مطابق یہاں ابھی تک کے جو تحقیق ہے یا جو شواہد سامنے آئے ہیں، ادھر سلنڈر پھٹا ہے جس کے نتیجے میں پورا گھر منہدم ہو گیا ہے، اور گھر میں 10 لوگ تھے جن میں سے 6 جاں بحق ہوئے ہیں اور 4 شدید زخمی ہیں جن کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اور اب یہاں جو ریسکیو کا کام ہے مکمل کیا گیا ہے، اور اس میں یہ تمام جو جاں بحق لوگ ہیں، زخمی لوگ ہیں۔ محمد کاظم، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو اہم خبر دیں کہ کپتان کا بڑا امتحان۔ توشہ خانہ کیس میں آج پھر عدالت طلبی۔ عمران خان عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں، سسپینس برقرار۔ اسلام آباد کی عدالت نے گزشتہ سماعت میں پیش نہ ہونے پر عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان عدالت میں پیش نہ ہوئے تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے محمد اویس سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں آج عمران خان کے بڑا امتحان آج پھر ہے، کیونکہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں آج توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوگی، کیونکہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے 28 فروری کو عمران خان کو طلب کر رکھا تھا فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے، لیکن عمران خان مسلسل عدالت سے غیر حاضر رہے، جس پر عدالت کی جانب سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری عمران خان کے جاری کیے گئے تھے، جس حوالے سے اسلام آباد پولیس کی جانب سے لاہور سے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی، جو کہ ناکام ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد عمران خان کے وکلا کی جانب سے ایڈیشنل سیشن جج کی محمد اویس، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے آنے والی ٹیم کو گالم گلوچ اور دھمکیاں دینے کا معاملہ الٹا پڑ گیا۔ عمران خان کے پی ایس او شبلی فراز کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمے میں 100 سے 150 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا۔ مقدمہ لاہور کے تھانہ ریس کورس میں درج کیا گیا۔ مشتعل ہجوم نے سنگین دھمکیاں دیں، قاری سرکار میں مداخلت کی۔ شبلی فراز نے عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کی گرفتاری روکنے کے لیے جھوٹ بولا۔ ایف آئی آر کا متن مقدمہ ایس ایچ او تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد کی مدعیت میں سنگین نوعیت کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری اب دور نہیں، وزیر داخلہ نے صاف بتا دیا۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ جب فتنہ خان کو گرفتار کرنا ہوا کر لیں گے۔ پتہ چلا عمران خان گرفتاری کے ڈر سے دیوار پھلانگ کر بھاگا۔ عمران نیازی خود پیش نہ ہوا تو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں گے۔ پولیس ٹیم گئی تو پی ٹی آئی نے ڈرامے شروع کر دیے۔ الیکشن ملتوی کرنا مولانا فضل الرحمان کی قابل قدر تجویز ہے، جس پر پی ڈی ایم میں اجلاس میں زیر غور ہوگا۔ الیکشن کرانا حکومت کا نہیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ فرح گوگی نے جتنا پیسہ بنایا عمران خان کو دیا۔ فرح گوگی کا نام وزیر اعظم کی فیملی کے طور پر درج تھا۔ جس دن اسے گرفتار کرنا ہوا اور عدالت میں پیش کرنا ہوا، اور یہ چیز جو ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ جو ٹیم کل لاہور میں گئی تھی وہاں پہ وہ وارنٹ لے کے، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈرامہ کیا۔ پہلے تو وہاں سے سنا ہے کہ وہ کوئی دیوار پھلانگ کے کہیں ہمسائے کے یا کسی اور گھر میں داخل ہو گیا، اور انہوں نے کہا یہ یہاں تو ہے ہی نہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے ہے، جو کہ قابل قدر ہے۔ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے تو اس میں کم از کم الیکشن کمپین کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے، یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے۔ فرح گوگی جو ہے اس کا نام درج تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں ایز فیملی ممبر۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت نے عمران خان کی جانب سے مذاکرات کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مولانا مریم اور رانا ثناء کے بعد زرداری کی بھی سرخ جھنڈی۔ آصف زرداری نے کہا عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی، وہ سیاستدان ہی نہیں، ایسے شخص سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟
عمران میں سیاسی جفاکشی نہیں، یو ٹرن لینا ان کی عادت ہے۔ سیاسی منظرنامے میں نئی ہلچل پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ مذاکرات کا ہاتھ جھٹک دیا، مثبت پیشکش کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ عمران خان نے جو کہا وہی ان کے اپنے گلے پڑ گیا۔ پہلے سیاسی رہنما عمران خان سے ہاتھ ملانے کی پیشکش کرتے رہے، اب عمران خان خود اپنے بیانیے سے مکر گئے۔ مفاہمت کے بادشاہ بھی اب چہرے پر سختی لے آئے، عمران خان کو سرخ جھنڈی دکھا دی، کہتے ہیں اب کوئی بات نہیں ہوگی، یہ شخص تو سیاست دان ہی نہیں۔ پولیٹیشین سے تو بات ہو سکتی ہے، سیاسی لوگوں سے تو بات ہو سکتی ہے، ہر کسی سے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوں، پولیٹیکل فیملیز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ جو ان ایوریج پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سے بات کیا کروں میں؟ اس سے پہلے مریم نواز نے بھی مذاکرات کی آپشن مسترد کر دی۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا بات چیت کا وقت گزر گیا، عمران خان ملکی حالات خراب کرنے کا ذمہ دار ہے، ایسے غیر سیاسی شخص سے مذاکرات ممکن نہیں۔ وزیر اعظم اور شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اخراجات کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ عدالت نے شریک ملزمان سلمان شہباز اور ہارون یوسف کے سپلیمنٹری ریفرنس سے متعلق رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جگہ پیشی کے لیے ان کے پلیڈر انور حسین پیش ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نعیم ملک سے۔ جی نعیم، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج احتساب عدالت میں وزیر اعظم شہباز شریف، حمدہ شہباز، سلمان شہباز اور دیگر اہلِ خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اخراجات کیس کی سماعت ہوگی۔ عدالت نے آج سماعت پر جو کہ شریک ملزمان سلمان شہباز اور ہارون یوسف کے سپلیمنٹری ریفرنس سے متعلق رپورٹ وہ طلب کر رکھی ہے۔ شہباز شریف کے وکیل نعیم ملک، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے عمران خان سے رابطوں کا انکشاف کرتے ہوئے 2 ملاقاتوں کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کچھ دن پہلے فون آیا، کچھ معلومات جاننا چاہتے تھے، مگر میں نے معذرت کر لی۔ عمران خان کو میں نے نہیں، سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا تھا۔ سابق چیف جسٹس نے اپنا واٹس ایپ ہیک ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے آڈیو لیک ہونے کا بھی اظہار کر دیا۔ ثاقب نثار کی نیو نیوز کی بیورو چیف سے خصوصی گفتگو کی تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں نے عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا، اس فیصلے کو سیاسی رنگ دیا گیا۔ عمران خان کے خلاف 3 نکات پر میری ججمنٹ آج بھی موجود ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی وضاحت۔ نیو نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف سے گفتگو میں سابق چیف جسٹس نے چیئرمین پی ٹی آئی سے رابطوں کا انکشاف کیا، 2 ملاقاتوں کی تصدیق بھی کی۔ ریٹائرڈ چیف جسٹس کے مطابق جو شخص آج عدالتوں پر حملہ آور ہے، وہ ایک وقت میں عدالتوں کا پسندیدہ رہا ہے۔ صرف ایک مقدمہ کے علاوہ اسے ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ہی ملتا رہا۔ آج کل عدالتی فیصلوں پر وہ بات کر رہے ہیں جنہیں قانون کی زیر زبر بھی معلوم نہیں۔ سابق چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 2 روز سے ان کا ہیک واٹس ایپ ابھی تک ریکور نہیں ہوا۔ واٹس ایپ حکام کا کہنا ہے کہ بحالی میں 1 ہفتہ لگے گا۔ خدشہ ہے کہ موبائل ڈیٹا کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تعالی نے ثاقب نثار کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا۔ کہتے ہیں ثاقب نثار نے عمران خان کے لیے نواز شریف کو نااہل کیا۔ سابق چیف جسٹس نے فیض حمید کے کہنے پر غلط فیصلے کیے، انصاف کا قتل کیا۔ ثاقب نثار نے پی ٹی آئی کی سہولت کاری کے لیے ہر حد پار کی، اپنے بھائی کی پروموشن کے لیے پی کے آئی کو تباہ کیا۔ لیگی رہنما نے سابق چیف جسٹس پر چارج شیٹ پیش کر دی۔ آج جو ان کا بیان سامنے آیا ہے وہ تحریک انصاف کے ترجمان بن کر انہوں نے وہ بیان دیا، اور وہ بیان تحریک انصاف کے ترجمان بن کے اس لیے دیا کہ ان کے عمران خان صاحب سے تقریباً روز کے رابطے ہیں۔ ماضی میں آپ ان کے سہولت کار تھے، اور ایسی سہولت کاری کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو ناقابل تلافی نقصان آپ نے پہنچایا، مگر یہ سہولت کاری یہاں نہیں رکی۔ یہ سہولت کاری اپنی انتہا پہ تب پہنچی جب میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے نااہل کروایا۔ یہ سب کام آپ نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے کہنے پر کیے۔ آپ نے اس پورے ہسپتال کو سیاست کی نظر کیا کیونکہ آپ اپنے بھائی کے ہسپتال کو پروموشن دینا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنے بھائی کی آؤٹ آف ٹرن جو ڈاکٹر ہیں ان کی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کروانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ ان کی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کی جائے۔ جب نہ ہوئی تو وہ غصہ پی کے ایل آئی کے اوپر آپ نے نکالا اور پی کے ایل آئی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وفاقی حکومت اب نیب کو بھی کنٹرول کرے گی۔ وفاقی کابینہ نے نیب ترامیم کے مسودے میں نئی ترامیم کی منظوری دے دی۔ چیئرمین نیب کو مزید بااختیار بنا دیا گیا۔ نئی ترامیم کے مطابق نیب کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ خالی ہوا تو وفاقی حکومت کسی بھی نیب آفیسر کو چیئرمین نیب کے اختیارات تفویض کر سکے گی۔ نیب کا مقدمہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل نہیں کیا جا سکے گا۔ ذرائع کے مطابق نیب کیسز ایک عدالت سے دوسری عدالت منتقل نہ کرنے کا آصف علی زرداری کا پرانا مطالبہ تھا۔ چیئرمین نیب کو ناقابل سماعت نیب کیسز کی فائلیں بند کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔
اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین نیب ناقابل سماعت مقدمات کسی دوسرے فورم کو بھی بھیج سکیں گے۔ حکومت سندھ نے وزیراعظم کے حکم پر سرکاری اخراجات کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سندھ کابینہ کے تمام ارکان سے 50% گاڑیاں واپس لی جائیں گی۔ تمام محکمے کی خالی پوسٹیں بھی ختم کر دی جائیں گی۔ VIP کے لیے سیکیورٹی اخراجات میں کمی کی جائے گی۔ اگر کسی محکمے کو اضافی اخراجات کی ضرورت ہوگی تو وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کرے۔ تنخواہ میں ٹیکس کٹ لگنے پر PIA کے 2 درجن سے زائد پائلٹس نے قومی ایئر لائن سے استعفے پیش کر دیے۔ معاملہ قومی اسمبلی کمیٹی برائے ایویشن پہنچ گیا۔ حکام نے بتایا کہ 8 لاکھ تنخواہ دینے والے پائلٹ کو 3.5 لاکھ روپے اضافی ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ عدالت نے نئی بھرتیوں پر پابندی لگا رکھی ہے، اب کرے تو کریں کیا؟ اسی پر دیکھیے خالد چودھری کی یہ رپورٹ۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے سول ایویشن کا اجلاس۔ تنخواہوں میں 35 سے 40% تک ٹیکس کے خلاف بڑی تعداد میں پائلٹس کا مستعفی ہونے کا انکشاف۔ کمیٹی رکن سائرہ بانو نے کہا کہ 8 لاکھ تنخواہ لینے والا پائلٹ 3.5 لاکھ روپے اضافی ٹیکس دے رہا ہے۔ 2 درجن سے زائد پائلٹس کے استعفوں کو منظور نہیں کیا جا رہا۔ فلائٹس میں حالیہ تاخیر بھی پائلٹس کی کمی کے سبب بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PIA کے چیف کمرشل آفیسر نوشروان نے 250 نئے پائلٹوں کی بھرتی کے لیے حکومت کو خط لکھ دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے PIA میں نئی بھرتیوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ملازمین کے احتجاج سے متعلق سوالات پر DG سول ایویشن خاقان مرتضیٰ نے کہا کہ ان کے پاس کسی کو مستقل کرنے کا اختیار نہیں۔ کمیٹی نے معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اسلام آباد میں پاک امریکہ 2 روزہ مذاکرات آج آخری روز ہے۔ دونوں ممالک کے وفود دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے اپنے اپنے تجربات سے ایک دوسرے کو آگاہ کریں گے۔ پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری UN&ED سید حیدر شاہ کر رہے ہیں، جبکہ امریکی وفد کی قیادت قائم مقام کوارڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی کرسٹوفر لینڈ برگ نے کی۔ مذاکرات کا پہلا دور گزشتہ روز اسلام آباد میں ہوا۔ دونوں ممالک کی وفود کی سطح پر مذاکرات کا مقصد دہشت گردی کے مشترکہ خطرے، کثیر الجہتی فورمز پر تعاون اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام ہے۔ دونوں وفود دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے حوالے سے اپنے اپنے تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بلوچستان کے ضلع بولان میں بم دھماکے میں شہید 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہید اہلکاروں کے جسد خاکی کو سلامی بھی پیش کی گئی۔ نماز جنازہ میں کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور، IG پولیس سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ بولان کے علاقے میں کمڑی پل کے قریب بلوچستان کانسٹیبلری کے قریب ٹرک میں دھماکہ ہوا، جس میں 9 اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ SSP کھچی محمود نوتیزئی کا کہنا ہے کہ ابتدائی شواہد کے مطابق بولان دھماکہ خودکش تھا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 2 میں پولیس کا ڈاکوں سے مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم سے اسلحہ اور مسروقہ سامان بھی برآمد ہوا۔ ڈرگ روڈ سائٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شہری زخمی ہو گیا۔ کراچی فیڈرل بی ایریا میں کم عمر ڈاکوؤں کو ایک ہی جگہ پر دوسری واردات مہنگی پڑ گئی۔ علاقہ مکینوں نے تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ اورنگی ٹاؤن میں لوٹ مار کرنے والے ڈاکو رینجرز اور پولیس سے مقابلے میں مارا گیا۔ تفصیلات ندیم عادل کی رپورٹ میں۔ کراچی فیڈرل بی ایریا بلاک 19 میں کم عمر ڈاکوؤں کو ایک ہی جگہ پر دوسری واردات مہنگی پڑ گئی۔ ملزمان نے جمعے کے روز شہری کو لوٹا، دوبارہ اسی مقام پر لوٹ مار کرنے پہنچے تو علاقہ مکینوں نے دبوچ لیا اور دھلائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ اورنگی ٹاؤن نشان حیدر چوک پر ڈاکوؤں کی کوکنگ آئل ایجنسی پر واردات۔ 17,95,000 روپے لوٹ کر فرار ہونے والے ڈاکوؤں کا رینجر اور پولیس سے مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا، دوسرا ڈاکو زخمی میں گرفتار۔ اسلحہ اور چھینی ہوئی نقدی برآمد۔ بفر زون سیکٹر 13 میں ڈاکو نے مزاحمت پر فائرنگ کر کے 2 شہریوں کو زخمی کر دیا۔ مشتعل علاقہ مکینوں نے ایک ڈاکو کو تشدد کر کے مار ڈالا، ملزم کو دیگر ساتھی فرار۔ نیا نظام آباد منگوپیر میں بینک جانے والے تاجر سے ڈاکو کی لوٹ مار کی کوشش، مزاحمت پر فائرنگ سے تاجر زخمی، بینک کے اندر بھاگ کر واردات ناکام بنا دی۔ شہر کے مختلف علاقوں سپر ہائی وے جنوجو کالونی، فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا، مدینہ کالونی میں فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ نسیم عادل، نیو نیوز، کراچی۔ سیالکوٹ تھانہ اگوکی کے علاقے مظفر پور کے قریب پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا جبکہ ملزمان کی فائرنگ سے 2 اہلکار بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عثمان اقبال سے۔ جی عثمان۔ ہاں جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے تھانہ اگوکی کے علاقہ باز چوک میں پیش آیا ہے، جہاں پر پولیس پارٹی پر جو ہے وہ نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر دی اور
जो है वो जिससे 2 पुलिस कांस्टेबल इलियास और मुजाहिद खालिद जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस की जो अभी फायरिंग से एक डाकू भी जो है वो हलाक हो चुका है और एक डाकू जो है वो फरार हो चुका है। जख्मी पुलिस एहलकारों को तो तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था और जबकि हलाक होने वाले मुलजिम और जो है वो फरार होने वाले मुलजिम की ताल जो है शनाख्त ना हो सकी है। अलबत्ता अब जो है वो DPO सियालकोट जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और मुलजमान की तलाश जारी है। जी, वो मौके पर पहुंचे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। स्पेशल 26 का पाकिस्तानी वर्जन भी आ गया। लाहौर में फिल्मी अंदाज से पुलिस की घिनौनी वारदात का इंकशाफ। गैंग में पुलिस एहलकार, IB मुलाजिम और प्राइवेट कारिंदे शामिल। गैंग ने FIA की टीम का रूप धार कर ताजिर से रकम बटोरने के लिए उसे अगवा कर लिया। ताजिर खुद बासर निकला, जिस पर फर्जी गैंग बेनकाब हो गया। 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से हमाद असलम। वाकया पेश आया थाना सत्तू कतला के हदूद में, जहां जालसाज ग्रुप ने आसिम नामी ताजिर को किया ट्रैप। लूटने के लिए खुद को FIA की टीम जाहिर करके ताजिर को अगवा कर लिया। लगाई हथकड़ी, आंखों पर बांधी पट्टी और मुंह कर दिया बंद। जालसाज FIA टीम ने रास्ते में ताजिर के ATM से 2,80,000 रुपए निकलवाए। यही नहीं, गाड़ी में मौजूद 35 लाख का कैश, 2 करोड़ रुपए के चेक और कीमती गैजेट्स भी हथिया लिए। बात अभी खत्म नहीं हुई जनाब। ताजिर निकला बाअसर, जिस पर जाली टीम ने ताजिर को 5,000 वापसी का किराया थमाकर छोड़ दिया। ताजिर ने दरख्वास्त दी पुलिस को, जिस पर पूरी कहानी सामने आ गई। यही नहीं, थाना सत्तू कतला की भी सुन लें। एहलकारों ने अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने की भरपूर कोशिश की और दिया सिर्फ चोरी और फ्रॉड का पर्चा, जिस पर थाना सत्तू कतला का SHO भी हुआ मुअत्तल। CIA चुंग की एंट्री के बाद गुत्थी सुलझने लगी और उम्मीद हुई पैदा कि स्पेशल 7 का फ्राडिया ग्रुप पहुंचेगा जल्द मंतकी अंजाम तक। तो जनाब, ये थी फिल्मी अंदाज के स्पेशल 7 गैंग की कहानी। इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में आग भड़क उठी। आग के शोले दूर दूर से दिखाई दे रहे थे। आग मार्गला हिल्स में सैदपुर गांव के करीब लगी। सीरिया हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। अभी तक किसी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। वेलकम बैक। नेपरा ने आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली सार्फिन पर ₹3.39 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। ये सरचार्ज आवाम से मार्च तक जून 2023 तक वसूल किया जाएगा। इजाफे के बाद मजमूई सरचार्ज ₹3.82 फी यूनिट हो जाएगा। इस वक्त सार्फिन 43 पैसे फी यूनिट सरचार्ज अदा कर रहे हैं। फ्लोर मिल एसोसिएशन की हड़ताल खत्म होने के बावजूद कराची की आवाम आटे के लिए परेशान। कराची की मुतादिद दुकानों पर आटा दस्तियाब ही नहीं, जहां दस्तियाब है वहां मनमानी कीमत पर मिल रहा है। इसी पर तफसीलात जानते हैं कराची से हमाद यूसुफ की रिपोर्ट में। कराची बे फ्लावर मिल की जानिब से की जाने वाली हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन शहरियों को आटा फिर भी ना मिला। दुकानों पर चक्की का आटा दस्तयाब नहीं, लेकिन फाइन आटा 160 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। कोई 160 दे रहा है, कोई 145 दे रहा है, इस हिसाब से दे रहे हैं। इनके पास तो ये आलू हुआ है कि इतनी बड़ी मार्केट में आप खड़े हुए हो, आटे का समझो वो है होलसेल यहाँ पे, इनके पास नहीं। जब इनके पास नहीं है तो हम तक कैसे पहुँचेगा। आटे की अदम दस्तयाबी से जहाँ दुकानदार परेशान है, वहीं बार बार दुकानों का चक्कर लगाकर आवाम का भी बुरा हाल है। तकरीबन 1 महीना हो गया, खबार हो रहे हैं, किलो तक आटा नहीं मिलता। रोजाना आके धक्के खाने पड़ते हैं, आ जाएगा कल आएगा, लेकिन नहीं आता। अब बाहर निकलते हैं, नहीं मिलता, वापस चले जाते हैं। क्या करें, बच्चे भी मांगते हैं खाने के लिए, पढ़ाई है, उनको देखभाल है, क्या करें, क्या खाएं, क्या पिए। शहरियों का कहना है हर दुकानदार अपनी मर्जी की कीमतों में आटा फरोख्त कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ हमाद यूसुफ, न्यू न्यूज़ कराची। खेल की दुनिया से आपको खबर दें कि PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 165 रन का हदफ सरफराज 11 ने आखिरी ओवर में पूरा किया। मार्टिन गुप्टिल को जारहाना इनिंग्स खेलने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर सुहेल तनवीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सुहेल तनवीर ने सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए लिखा, डोमेस्टिक क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलता रहूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया जिन्होंने इंटरनेशनल सतह पर मैच खेलने के मौके दिए। सुहेल तनवीर ने पाकिस्तान की तरफ से 62 वनडे, 57 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं। बटग्राम सुपर लीग का रंगारंग इवेंट बटग्राम शाहीन की जीत पर अख्ताम पजीर। लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ कहते हैं, पसमानदा इलाकों के खिलाड़ियों को मौके फराहम करना अवलिन तरजीह है। मजीद शहराज अहमद शराजी की रिपोर्ट में देखिए।
बडग्राम सुपर लीग इख्तिताम पजीर। फाइनल में बडग्राम शाहीन की थाकोट डॉल्फिन को 45 रन से शिकस्त। मेहमान खसूसी फयाज मोहम्मद जमाल खान ने इलाके में खेलों के फरोग का अज़म जाहिर किया। कोशिश है कि मैं खुद भी लगा हूँ, मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ कि उस पर मैं एक ग्राउंड बनाऊँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी पैक के किनारे या साइडों पर आप एक अच्छा ग्राउंड देखेंगे जो हम खुद बनाएंगे। CEO लाहौर कलंदर्स राना आतिफ ने कहा कि हमारे दरवाजे बडग्राम के बासलाहियत नौजवानों के लिए खुले हैं। बडग्राम के लोगों में इतना टैलेंट है और मेरी तो ख्वाहिश भी होगी और कोशिश भी होगी कि यहाँ पे भी एक ग्राउंड हो और यहाँ पे भी कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर बने। अभी महबूब उस्मानी जो है वो हमारे लाहौर में ट्रेन हो रहा है और इंशाल्लाह बड़ी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है और दुआ भी है कि बडग्राम से भी एक प्लेयर आगे आए और PSL में लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेले। फाइनल मैच में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शायकीन ने मुकाबलों का खूब लुत्फ उठाया। ऐसे मजीद टूर्नामेंट्स देखने की ख्वाहिश भी की। बख्शिशों, रहमतों और बरकतों की रात शब बारात आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। आज की रात को फजीलत वाली रात भी कहा जाता है। शबानुल मुअज़्ज़म इस्लामी साल का 8वां महीना जो रहमतों, सआदतों और बरकतों से लबरेज है। शबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। उलमा इकराम इस रात को मग़फ़िरत, रहमत और बरकत वाली रात बयान फरमाते हैं। आज की रात अल्लाह सुब्हाना ताला मखलूक़ात के दरमियान रिज़्क़ की तक़सीम का भी फैसला करते हैं। इस रात में जागना, इबादत करना और इबादत करने के अंदर कुरान की तिलावत भी आ गई है, नवाफिल भी आ गए हैं, दरूद शरीफ भी आ गया है, दुआएं भी आ गई हैं, नवाफिल भी आ गए हैं। किसी किस्म की कोई इबादत जो है वो की जाए, लेकिन ये बात ज़हन में है कि इस रात को इबादत करना इंतहाई बाइस बरकत है। शब बारात दोज़ख की आग से निजात की रात भी कहा जाता है। इस रात फर्जंदान इस्लाम गुनाहों की माफ़ी और अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। बरकत वाली रात में जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए इबादत करेगा, अल्लाह ताला जिस दिन सबके दिल बंद होंगे उसका दिल जिंदा रखेगा। जो आज सारी रात जागता है अल्लाह की रज़ा के लिए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आज की रात शब बेदारी करेगा अल्लाह की रज़ा के लिए, खुशनुदी खुदा रसूल के लिए, तो जिस दिन लोगों के दिल जो है वो मुर्दा होंगे उस दिन उसका दिल जो है वो जिंदा होगा। शबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख को नफली रोज़ा भी रखा जाता है। फर्जंदान इस्लाम अपने मरहूमीन की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करते हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआएं की जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ शेख उमर दराज, न्यूज़ लाहौर। खाना काबा में रुकन यमानी और हजर अस्वद के गिर्द गिलाफ़ काबा की मुरम्मत कर दी गई। गिलाफ़ काबा को सुनहरे धागे के साथ की जाने वाली कढ़ाई से भी मुज़य्यन कर दिया गया। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स किस्वा फैक्ट्री के माहिरीन ने 20 रोज़ के दौरान बैतुल्लाह शरीफ के रुकन यमानी और हजर अस्वद के गिर्द गिलाफ़ काबा की मुरम्मत का काम सर अंजाम दिया। माहिरीन ने कमाल महारत से सुनहरे धागे के साथ कढ़ाई करके गिलाफ़ काबा की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स के माहिरीन का कहना था कि गिलाफ़ काबा की मुरम्मत के साथ साथ कढ़ाई का काम जदीद मशीनों और हाथों की मदद से किया जाता है। इस्लामाबाद में मौसम बहार की आमद के साथ ही पहली बार लगाए गए गुललाला खिल उठे। आंखों को ठंडक और सांसों को महक बख्शते इस फूल की 100 से ज़्यादा इकसाम हैं। गुललाला का हवाल जानते हैं आमना जंजुआ से। शहरे इक्तदार के फातिमा जिन्ना पार्क में नेदरलैंड्स एम्बेसी का गुललाला का तोहफा खिल उठा। मौसम बहार आते ही ये फूल माहौल में अपनी रंगो खुशबू फैलाने लगा। आंखों को ठंडक और सांसों को महक बख्शते इस फूल की 100 से ज़ायद इकसाम हैं। दिलकश फूल की 3 इकसाम यहाँ आने वालों को दावते नजारा दे रही हैं। शहरियों का कहना है बहार में ये दिलकश फूल शहर की खूबसूरती को निखार रहा है। खूबसूरती में इजाफा हुआ है और कलरफुल बटरफ्लाइज वगैरह हो गई हैं इनके ऊपर। स्प्रिंग का सीजन है तो इस वजह से साइफ9 पार्क में ये ट्यूलिप मजीद खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। नेदरलैंड से दोस्ताना ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर इसे लगाया गया। एक्सपेरिमेंट किया इसका तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काफ़ी कामयाब रहा है। सितंबर के एंड पे जो इसको लगाते हैं तो इसका मतलब फ्लावरिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है इस दफ़ा इसकी। रंग बिरंगे फूलों के इस मंजर से कोई भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। महकती मस्त हवाओं में मोहब्बत की अलामत समझे जाने वाले ये खूबसूरत और दिलकश फूल मौसम बहार को मजीद पुरकशिश बना रहे हैं। कैमरामैन जावेद असलम के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। हॉलैंड की गुलकारा कैफ़ी खलील की परस्तार निकली। कैफ़ी का मशहूर गाना गाकर खूब दाद समेटी। गाने की वीडियो वायरल हो गई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।